سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، مجھے دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے، میری فیملی کو آپ سب میری دعا میں یاد ہیں۔ آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہے تہجد کے اوپر اور نماز کے اوپر، کس طرح ہم پڑھ سکتے ہیں اور تہجد میں آپ کس طرح کھو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ قریب ہو سکتے ہیں، وہ آج ہم سیکھیں گے۔ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہہ لیجیے۔ چلیے جی، ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں موٹیویشنل ویڈیو، ساتھ ہی ساتھ ایک دینی تعلیم بھی انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریاد کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ کہانی اس اللہ کی بندے کی ہے جو پہلے نماز قضا کر دینے کی عادی ہوا کرتی تھی اور اب تہجد کی نماز چھوڑ جانے سے بھی ڈرتی ہے۔ رات کی تیسری پہر اپنے کمرے میں جانماز پر بیٹھی وہ لڑکی اپنے رب کو اپنا درد بتا رہی تھی، وہ درد جس کو وہ ساری دنیا سے چھپا کر رکھتی ہے۔ سارے دن خوش ہونے کا دکھاوا کرتی ہے، لیکن رات کے اس پہل وہ اللہ سے ہم کلام کرتی ہے۔ اللہ، میرے پیارے اللہ، دیکھیے نا، زندگی کتنی مشکل ہو رہی ہے، خواب ایک خواب کر کے ٹوٹے جا رہا ہے، یہ اللہ میرے خوابوں کو سنبھال لے۔ وہ اپنے حال اللہ سے فریاد کر رہی تھی، وہ اپنے اللہ کو سب بتا کر پرسکون ہو جانا چاہتی تھی۔ اللہ تو پتھروں کے نیچے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، تو پھر انسان کسی فیوچر کی بات پر ڈپریشن کیوں لیتا ہے؟ بے شک اللہ ہی جانتا ہے دلوں کا حال اور خیالوں کا راز بھی۔ دیکھو، ایسے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ تمہیں یہاں تک مایوس ہونے کے لیے تو نہیں لایا۔ دیکھو، تم نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے تمہاری خیر کس چیز میں ہے۔ اگر تم ہار جاؤ گے تو تمہاری دعا بھی ہار جائے گی۔ دیکھو، کیا پتہ اب تمہارے صبر کا اجر قریب ہو، تم جسے دیر سمجھ رہے ہو اسی میں تمہاری خیر ہو۔ دعاؤں کا معاملہ کبھی رد نہیں کیا جاتا، بس کبھی بہتر سے بہترین کے لیے سنبھال لیا جاتا ہے۔ دیکھو، اللہ سب سے بڑا محافظ ہے، اس کے پاس جو چیز رکھو وہ اس کی بہتری حفاظت کرتا ہے۔ جو چیز اس کو سونپ دو وہ ہمیشہ تمہیں تمہاری امانت کی طرح رکھتا ہے۔ دیکھو، کیا پتہ اس بار اللہ سچ میں تمہیں عطا کرنا چاہتا ہو۔ جس نے تمہاری آزمائش لی اب وہی تمہارے صبر کا صلہ دینا چاہتا ہو۔ وہ جب عطا کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بس وہ ایک حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور ہو جاتا ہے۔ کیا پتہ یہ وہی مقام ہو رہا ہے، اللہ تمہیں لانا چاہتا ہو۔ سب کچھ ناممکن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ جانتے ہو، اللہ تمہیں ناممکن سے گزار کر ممکن کی طرف لے آتا ہے تاکہ وہ تمہاری فریاد کو بار بار سنے، بار بار تمہیں اس کو پکارو اور وہ بار بار تمہارے لیے معجزہ کرے۔ ہمارا یقین اللہ پر اتنا کمزور ہے، وہ جب ہمیں ذرا سی مشکل سے گزارتا ہے تو ہم اسے مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ سوچے بغیر کہ اللہ جہاں سے چاہے وہاں سے وسیلہ بنا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ وہی جگہ ہو جہاں سے اللہ نے تمہیں وہ سب چیزوں سے نوازا ہو اور جس کی تم چاہ کر رہے ہو۔ تو بس صبر رکھو، اللہ بے نیاز ہے، وہ سب جانتا ہے، ہر چیز وقت پر مقرر ہے۔ آج تم کہاں تو کل کہاں، تو بس یقین رکھو اور مایوسی چھوڑ دو۔ اللہ بہتر سے بہترین کرتا ہے، اور جب ہم اللہ پہ ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے
کہتے ہیں کہ یا اللہ تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ میں بہت پریشان ہوں مجھے سنبھال لے، تو اللہ سنبھال بھی لیتا ہے۔ بات آپ کی یقین کی ہے۔ جب وظیفہ کرتے ہیں، تہجد نماز ادا کرتے ہیں یا نماز بھی ادا کرتے ہیں نا، تو بات یقین کی ہے کہ میرا رب سن رہا ہے مجھ کو، میرا رب میرے نمازوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ یقینی تو ہے، اور کیا ہے؟ یہ ایک پریزنس تو ہے اللہ کا، اور کیا ہے؟ ہم نے کبھی اللہ کو نہیں دیکھا، ہمارا دل دھڑکتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ۔ اور جب ہم اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پریزنس فیل ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر کس چیز کی پرواہ ہے؟ پھر کس چیز کا ڈپریشن ہے؟ پھر کس چیز کا مایوسی ہے؟ پھر کس چیز کا رونا ہے؟ اے بندوں سے مانگنا چھوڑ دے، اللہ کی طرف لوٹا۔ بندے وہ نہیں دے سکتے جو اللہ دے سکتا ہے، بندے تو خود اللہ کے محتاج ہے، ہم خود اللہ کے محتاج ہیں۔ بے شک دینے والی ذات صرف اور صرف ہمارا رب، اور کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ اللہ پر یقین رکھو دوست، میرے پیارے بھائی بہن۔ یہ مت سوچو کہ اللہ نے یہ نہیں کیا، اللہ نے وہ نہیں کیا، میں نے یہ چاہا وہ چیز نہیں عطا کی۔ اللہ کے ہاتھ میں نا ہر چیز ہے۔ سٹونز اور انسان کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بیش قیمتی اللہ کی بنائی ہوئی ایسی نایاب شے ہیں جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان قیمتی پتھروں کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسے سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں فرمایا ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ اور آیت نمبر 58 میں ہے، کأنہما الیاقوت والمرجان، گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 23 کے مطابق، کأمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون، پوشیدہ رکھے ہوئے موتی کی طرح یہ ان کے اعمال کے بدلے میں ملیں گے۔ تہجد میریکل آپ کے لیے لایا ہے یہ قیمتی سٹونز پاورفل دم کے ساتھ۔ ہم آپ کو دیں گے یہ قیمتی سٹونز جو آپ کے لیے بہتر ہیں، اور وہ بھی آپ کے نام، حدود اور پریشانی کے مطابق۔ اگر آپ کو بھی رزق، جادو، اثرات یا کوئی بیماری، شادی یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے نمبرز کو کانٹیکٹ کریں اور حاصل کریں اپنے لیے بیش قیمتی جیم سٹونز۔ بے شک اللہ کی بنائی ہوئی کوئی شے بیکار اور ناکارہ نہیں ہے، بلکہ قیمتی اور فائدہ مند ہے۔ Introducing the ultimate miracle hair oil. Are you tired of your dull, lifeless hair? Say goodbye to bad hair days with our revolutionary miracle hair oil by Dr. ALEENA, infused with all natural ingredients and herbs. Our hair oil revitalizes your locks from root to tip, promoting stronger, shinier hair and getting rid of all sorts of dandruff and infections. To use this hair oil, you have to warm the oil and put it on your hair and leave it on for 5 hours or more, and then wash it the next day with a mild shampoo. For best results, use it thrice a week. Experience the transformation as our unique formula nourishes and hydrates, leaving your hair silkier and more manageable than ever before. Whether you have curly, straight or wavy hair, our miracle hair oil is suitable for all hair types. To order our miracle hair oil, contact us at the numbers mentioned below. ہر چیز اگر وہ چاہ لے تو پوری کائنات کو پلٹ کر ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، تو پھر تو یہ ہماری زندگی اور یہ ہمارا چاہت ہے، پھر کیا کچھ نہیں کر سکتا وہ ہمارے لیے۔ ہمیں یقین بھی تو وہ یقین ہونا چاہیے نا جس یقین پر اللہ بیٹھا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے آئے گا اور دعا کرے گا، اور اللہ کو یہ یقین ہے کہ میرا بندہ کسی کے بھٹکانے سے بھٹکے گا نہیں، وہ یقین ہے۔ پر ہمارے اندر وہ یقین تو نہیں، ہم ہلکا سا یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام نہ ہوا
وظیفہ کام نہ کیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ لیکن میں کہتی ہوں کہ کام بنے گا. جب اللہ پر یقین رکھیں گے تو آپ کے کام بالکل بنیں گے، اور کسی بندوں کے ہاتھوں نہیں بنیں گے، کسی انسان کے ہاتھوں نہیں بنیں گے، وہ اللہ کے ہاتھوں سے بنیں گے. ہماری قسمت، ہمارا فیوچر، یہ سب اللہ کے لیے ہے، اور اللہ ہی سمجھتا ہے، لکھتا ہے، مٹاتا ہے. کسی کی موت ہوتی ہے تو پھر کسی کا جنم ہوتا ہے، تو یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں تو ہے. یہ قدرت، ہوا کو روک نہیں سکتے ہم. آج کل کوئی ایسی سائنس نہیں بنی جو ہوا کو روک دے یا سمندر میں وہ لہریں روک دے. یہ قدرت ہے. آپ لوگ یہ چیز محسوس کریں کہ اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا دنیا میں، اور ہم سوچتے ہیں ہماری پریشانی بہت بڑی ہے. زندگی میں مایوس ہونا چھوڑ دو، اور اللہ جو کرتا ہے نا وہ بہتر سے بہترین کرتا ہے. پتہ ہے اگر دو دل نہ ملے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کال ہے کہ ضرور کسی ایک نے کچھ بات ایسی کر دی جو اللہ نے سن لی. تو وہ صحیح ہے اور سچ ہے کہ کوئی دونوں میں وہ انسان آپ سے جو ہے وہ غلط ہے اور آپ کے لیے غلط سوچ رہا ہے. آپ تو نہیں دیکھ سکتے نہ سن سکتے. بے شک اللہ دیکھ اور سن سکتا ہے، آپ کے ساتھ کبھی غلط نہیں کرے گا. تو آپ نے یہ یقین ضرور رکھنا ہے کہ اگر وہ انسان میری زندگی سے گیا ہے تو ضرور اس نے میری کوئی بات ایسی کر دی جو اللہ نے سن لی ہے اور وہ بری لگ گئی ہے اللہ کو. فیصلے کرتا بھی وہی ہے، فیصلے مٹاتا بھی وہی ہے. ہم تو اس کے صرف اور صرف ایک ایک جانی انسان ہے جس میں جان ڈلی ہے، اور پھر وہ جو کہتا ہے ہم کرتے ہیں. تو وہ جب اللہ سے ہوتا ہے تو پھر وہ عشق ہوتا ہے، پھر وہ اور کچھ نہیں ہوتا. آپ کی کوئی دنیاوی چیز نہیں ہوتی اس میں کہ دنیا کے لیے گھر، گاڑی، بنگلہ، کریڈٹس، منی، یہ سب ختم. صرف اللہ. جب ہم اس میں کھو جاتے ہیں نا تو پھر وہ بات الگ ہوتی ہے. لیکن کیا کر سکتے ہیں، دنیا کا یہی رواج ہے اور اسی سے چلتا ہے دنیا. ہم ملنگ نہیں ہو سکتے، لیکن ہاں ہم اپنے نمازوں میں ملنگ ضرور ہو سکتے ہیں، اپنے دعاؤں میں ملنگ ضرور ہو سکتے ہیں. ملنگ ہو جائیں جب دعا کریں تو یہ ایسے دعا کریں کہ میرا رب بہت قریب سے سن رہا ہے، اور ایک ایک آنسو جو نکل رہے ہیں نا آپ کے، وہ اللہ تعالیٰ بڑے قریب سے دیکھ رہا ہے. لطف لے دعاؤں میں، یقین سے مانگے، خوشی سے مانگے، رو کے مانگے، جذباتی ہو کے مانگے. اللہ سے ہر چیز کر کے دیکھیں، کیونکہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ رب. وہ بہتر سے بہترین دیتا ہے. چلے جی، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے. میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی، چاہے میرے بارے میں کوئی انسان کچھ بھی بولے. مجھے پتا ہے میرا رب سے کیا کریکشن ہے، میرا رب کیا چاہ رہا ہے. میں کسی انسان کی باتوں پر نہیں آتی، اور نہ ہی میں کہتی ہوں میرے سننے والے اور جو دیکھنے والے ہیں کہ آپ کسی انسان کے لیے روئیں، تڑپیں. سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے، اور جب اللہ کے سپرد کریں گے نا تو پھر وہ چیز ہی الگ ہوگی، وہ کیفیت الگ ہوگا، وہ ہمت الگ ہوگی کہ اللہ بس دیکھ لے، تو میں نے آپ کے ہاتھوں میں ڈھال دیا ہے، بس ختم. اس کے بعد اللہ پر یقین تو رکھو، کر کے تو دیکھو، ہو جائے گا، بالکل ہوگا، انشاءاللہ ہوگا. اگر نیت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سفل بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ پار بھی لگائے گا. چلیے جی، مجھے تو یاد رکھیے گا. میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.